السلام علیکم ناظرین، آج ہم دو مختلف اور انتہائی کیا کہتے ہیں خوشگوار پہلوؤں پہ بات چیت کریں گے۔ پہلا تو یہ ہے کہ جب آپ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام زندگی میں اگر آپ کسی دوست، رشتہ دار یا کسی اور جاننے والے کے پاس بیٹھے اور آپ کی طبیعت خراب ہے اور اگر آپ اس کو بتاتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے تو فوری طور پہ آگے سے کچھ نہ کچھ یا تو نسخہ آئے گا یا کسی دوائی کا نام آئے گا یا ان کے اپنے تجربات کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا بیسیکلی۔ دوسرا اہم تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ کائنڈلی اپنی زندگی میں کبھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے، جیسے کوئی حالات مشکل ہو جاتے ہیں، آپ کسی امیر رشتہ دار یا اپنے کسی امیر دوست کے پاس کچھ ادھار مانگنے کے لیے جائیں تو ادھار دینے کی بجائے وہ آپ کو نصیحتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں اور الٹیمیٹلی آپ شرمندہ ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہی آج کل ہمارے ساتھ IMF کر رہے ہیں۔ گئے تو IMF کے پاس ہم قرضہ لینے کے لیے تھے کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہماری کچھ مدد کر دی جائے، لیکن IMF نے قرضے تو کم دیے ہیں ہمیں، لیکن اتنی انہوں نے ہماری عادات چینج کرنے کے لیے نصیحتیں اتنی کر دی ہیں کہ عوام کی زندگی تقریباً اجیرن ہو گئی۔ IMF بیسیکلی ایک ویسٹرن سوسائٹی کا، ایک گلوبلائزیشن کا ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ وہ پرائمریلی کیونکہ ویسٹرن سوسائٹی بہت آرگنائزڈ ہوتی ہے اور اس کے اندر کام کرنے والے لوگ بھی کیونکہ اکنامک سسٹم ہے، اکنامک انسٹیٹیوشن ہے، تو بڑے آرگنائزڈ ہوتے ہیں۔ تو جب وہ پالیسیز بناتے ہیں یا وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے، ان کا مائنڈ سیٹ ظاہر ہے اسی سوسائٹی کے حساب سے۔ تو ہمیں جب وہ نصیحتیں کرتے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ یورپ، امریکہ اور باقی ویسٹرن سوسائٹی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ کہ ہمارے ہاں سسٹم بالکل مختلف ہے۔ یہاں پہ زندگی ویزا کارڈ، ڈیٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ کے اوپر نہیں چلتی۔ یہ وہ سوسائٹی نہیں ہے کہ آپ جب دفتر سے شام کو گھر آتے ہیں تو کھانا کوئی نہیں پکا ہوتا، آپ اپنا خود برتن صاف کرتے ہیں، فریج میں سے ایک ڈبل روٹی کا پیس نکالتے ہیں، اوپر ایک پیسٹ کر کے کھا کے سو جاتے ہیں۔ یہاں تو باقاعدہ صبح کے ٹائم پورے گھر میں پراٹھے بننے ہوتے ہیں۔ وہ پراٹھے ایک عورت بناتی ہے، وہ آٹا گوندتی ہے، وہ اس آٹے کے ساتھ پراٹھے بناتی ہے، 12-14 پراٹھے بنتے ہیں۔ اس کے بعد لوگ کام کو جاتے ہیں، شام کو جب وہ واپس آتے ہیں تو باقاعدہ ایک پروسیس ہے کھانے پینے کا۔ یہ ایک علیحدہ کلچر ہے بیسیکلی، جس میں ایک کمانے والا اور 12 کھانے والے ہوتے ہیں۔ یہ ویسٹرن سوسائٹی والا کلچر نہیں ہے۔ تو IMF جب بیسیکلی قرضے دیتا ہے تو ان کو ہمارے معاشی اور معاشرتی حالات کو آپس میں چیک کرنا چاہیے کہ کیا یہ امپلیمنٹیبل ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور جو لوگ بیسیکلی قرضہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ان چیزوں کو ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا چاہیے، نہ اس کے کہ قرضہ لینے کے لیے ہم نے بیسیکلی ان کی ایسی شرائط مانی ہے جو کہ ہمارے معاشرتی حالات کے ساتھ مطابقت نہیں کھاتی۔ ہمارا عام سوسائٹی کے اندر جو ہماری مڈل کلاس ہے، اس کا جو انکم لیول ہے یہ 20,000 سے شروع ہو کے 70,000 تک جاتا ہے۔ یہ لوگ اس طریقے سے بیسیکلی بجلی کے بل اور ٹیکسز ادا نہیں کر سکتے جس طریقے سے ایک مغربی معاشرہ کرتا ہے، جہاں پہ ان کی ایوریج انکم جو ہے وہ $60,000 پر سالانہ سے لے کر 2 لاکھ ڈالر سالانہ تک کی انکم ہے۔ دیٹ از زمین آسمان کا فرق ہے ہمارا اور ان کا۔ دوسرا بیسیکلی بہت امپورٹنٹ چیز، جیسے میں نے بیماری کا کہا کہ اگر آپ کسی سے ذکر کریں کہ آپ کو کیسی طبیعت ہے، تو اگر آپ ویسے کہیں کہ آج میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو آگے سے بہت سارے مشورے آئیں گے کہ آپ یہ کر لیتے، آپ یہ کر لیتے، آپ وہ دوائی پی لیتے، آپ گرین ٹی پی لیں، آپ یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب شام کو ہمارے ویلاگز کرنے والے لوگ، ہمارے پولیٹیکل ڈبیٹ اور بحث و مباحثہ کرنے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی بیسیکلی بہت سارے کم لوگ ہیں جو مستند صحافی ہیں یا مستند پروفیشنل ہیں۔ پرائمریلی یہ عام سے لوگ ہیں، عام سی زندگی ہے، میری طرح کے عام سے لوگ ہیں، عام سا علم ہے۔ جب وہ کسی چیز کی بیسیکلی حل بتاتے ہیں تو حل تو ہر کبھی میں نے سنا نہیں آج تک، لیکن وہ کنفرنٹ زیادہ کروا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی۔ So this is actually a very rhetoric type of discussion which is going on the vlogs. اور یہ جب سننے والے ان چیزوں کو سننے ہیں تو وہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ اپ بنا لیتے ہیں۔ اس کا دوبارہ تعلق اسی سلسلے کے ساتھ ہے کہ یہ جو لوگ ویلاگ کر رہے ہیں بیٹھ کے، اپنے ذاتی ویلاگ جن کی کوئی سٹینڈنگز نہیں ہے پروفیشنلزم کے اوپر، اگر کسی نے معیشت کے اوپر ویلاگ کرنا ہے تو ظاہر ہے اس کا معیشت کا پڑھا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی دفاع کے اوپر کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کا دفاع کے بارے میں پوری کوئی اسٹڈی ہونی چاہیے، کوئی اسٹریٹجی کے اندر اس نے کوئی نالج ہونا چاہیے، اس نے کہیں سرو کیا ہونا چاہیے درمیان میں۔ اگر کوئی سیاست کے اوپر بات کر رہا ہے تو ظاہر ہے
اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، یا تو اس نے رپورٹنگ کی ہوئی ہو یا اس نے باقاعدہ سیاست کی ہوئی ہو. لیکن اگر ان چیزوں سے کسی کا تعلق نہیں ہے تو اگر میں جا کے بیٹھ جاؤں اسپورٹس کی باتوں، کرکٹ کی ٹیکنیکلٹیز کے اوپر بات کرنا شروع کر دوں گا، دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ویری پروڈکٹیو. آئی ڈونٹ نو کرکٹ، آئی ڈونٹ نو ہاکی. میں بیسیکلی ظاہر ہے میرا اپنا ایک پروفیشن ہے، مجھے آئی آر کا تھوڑا بہت پتہ ہے، تو میں آئی آر کے بارے میں بات کر سکتا ہوں، یا میں تھوڑی بہت اگر بات کر سکتا ہوں تو میس کمیونیکیشن کے اوپر بات کر سکتا ہوں. تو اس لیے جو سننے والے ہیں ان کو یہ ضرور احتیاط کرنی چاہیے، ان کو یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو لوگ ان کو مشورہ دے رہے ہیں، جو لوگ ان کو کہانیاں سنا رہے ہیں، جو لوگ ان کو ذرائع کا نام لے کے مختلف قسم کی افواہوں سنا رہے ہیں، تو کتنے کے مستند ہو سکتے ہیں. اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو کہ بیسیکلی جن کا اس پروفیشن کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، جن کا اس جو سارا ویو پوائنٹ ہے، جن کی اسیس ہی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ان ساری انفارمیشن کا علم ہے، تو یہ کوئی مستند بات نہیں ہے. شکریہ.